السلام علیکم. سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے. ناظرین، آج موجودہ جو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، آج صدر پاکستان نے ایک نیا آرڈیننس جاری کیا ہے جس میں نیب کے چیئرمین کو بہت زیادہ چھوٹ دی گئی ہے، اور نیب کے چیئرمین کو ہٹانے کے حوالے سے آج ایک مبہم پر منحصر ایک آرڈیننس جاری کیا ہے. اور اس آرڈیننس کے تحت اس میں سمپلی یہ لکھا گیا ہے کہ چیئرمین نیب کو اسی طرح ریموو کیا جا سکتا ہے جس طرح ایک سپریم کورٹ کے جج کو فارغ کیا جا سکتا ہے مس کنڈکٹ کی بنیاد پر. لیکن اس سے پہلے پچھلے مہینے آرڈیننس آیا تھا، صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے آرڈیننس جاری کیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا، کیونکہ اس وقت بڑے واویلا تھے کہ چیئرمین نیب کی مدت ختم ہو رہی ہے اور لہٰذا دوسرا چیئرمین تو لگانے کے لیے، اور اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حلقوں کی طرف سے یہ کیا جا رہا تھا کہ اس کی مدت ختم ہو رہی ہے، اب کون سا نیا چیئرمین ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا. اس پر پھر آرڈیننس جاری کیا گیا تھا، اور اس آرڈیننس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کو 4 سال اس کی مدت ہوگی نیب چیئرمین کی، لیکن اس کے ہٹانے کا طریقہ وہی ہوگا جو کہ آرٹیکل 209 کے تحت ہوگا. آرٹیکل 209 جو ہے آئین کا، وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے حوالے سے ہے. سپریم جوڈیشل کونسل ایک آئینی ادارہ ہے تاکہ کسی بھی جج کے خلاف، چاہے وہ ہائی کورٹ کا ہو، ڈسٹرکٹ کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کا، اس کے خلاف اگر کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے بدنیتی کی بنیاد پر، میلافائڈی کی بنیاد پر اس کے حوالے سے، یا کوئی اس کے مس کنڈکٹ کے حوالے سے کوئی کمپلینٹ دائر ہوتی ہے، پرائیویٹ کمپلینٹ، یا گورنمنٹ کوئی ریفرنس دائر کرتی، تو اس کا جو مجاز اتھارٹی جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہے آرٹیکل 209 کے تحت. لیکن جو آج جو آرڈیننس جاری کیا گیا ہے اس میں صرف یہ کہا گیا ہے، وہ بیک گراؤنڈ پیپر میں چلاؤں گا بھی، اس آرڈیننس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیئرمین نیب کی جو مدت ہے وہ 4 سال ہوگی، اور اس کو اس طرح ریموو کیا جا سکتا ہے صدر پاکستان جس طرح ایک جج کو، سپریم کورٹ کے جج کو ریموو کیا جاتا ہے، فارغ کیا جاتا ہے. یعنی آرٹیکل 209 جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو مجاز اتھارٹی ہے کسی بھی افسر کو نکالنے کے لیے یا جج کو نکالنے کے لیے، لیکن اس آرڈیننس میں یہ ایک مبہم ترین آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، اور اس پر بہت سارے سوالات اٹھے ہیں کہ کیا صدر پاکستان نے اب ٹوٹلی اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں. اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت سپریم کورٹ کے بہت ہی سینئر وکیل اور سابق جج لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی باز کے جناب شاہ خاور صاحب. شاہ خاور صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، آج انہوں نے بڑے چینلز پر اور بڑے یوٹیوب چینلز پر انٹرویو دیے اس حوالے سے، تو میں بھی ان سے بات کروں گا کہ آخر کار ایسی ایکسپرٹ ٹیم کے ہوتے ہوئے بھی لا منسٹر ہے فاروق نسیم صاحب جو کہ وکیل بھی رہے ہیں، مشرف کا کیس انہوں نے لڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑے خاص مشیر پارلیمانی کے مشیر ہیں ڈاکٹر بابر اعوان جو کہ وہ بھی بڑے اچھے وکیل ہیں. ان تمام ایکسپرٹ کے باوجود آخر کار کیا یہ حکومت غلطیاں پہ غلطی کیا جا رہی ہے، اور اس پر بہت سوالات اٹھے. شاہ خاور صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کا. ساتھ جی سہیل خان، آپ نے کافی تمہید تو بات دی ہے، اور اس کے جو مختلف اس کے پہلو ہے اس تھرڈ ترمیمی آرڈیننس کے، وہ تو آپ نے بیان کر دیے ہیں. میں سہیل خان اس کو جو مختصراً جو اس کو جو تجزیہ کروں گا وہ یہ کروں گا کہ یہ قانون کے ساتھ ایک چال بازی کی ہے آج، اور یہ چال بازی کے ذریعے یہ جو ہے آرڈیننس لایا گیا. لیکن ایک بات سہیل آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو 6 اکتوبر کو جو سیکنڈ ترمیمی آرڈیننس آیا تھا، آج 1 نومبر ہے جب انہوں نے تیسرا ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ لے کے آئے ہیں. اب یہ جو جن ملزمان کو، جن کے خلاف انکوائریز ہو رہی تھی، جن کے خلاف انویسٹیگیشنز ہو رہی تھی، جن کا ٹرائل ہو رہا تھا، اور ایون اپیلیں جو فائل ہوئی تھی، 6 اکتوبر سے لے کر 1 اکتوبر یہ تیسرا آرڈیننس آنے تک، وہ جتنے بھی رائٹس، وہ جو حقوق کریٹ ہو گئے تھے، وہ ابھی بھی پروٹیکٹڈ ہیں. وہ ان کو ابھی بھی اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا کہ جیسے سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس 6 اکتوبر کے بعد سے لے کر آج تک صورتحال تھی. مثلا اس آرڈیننس کے تحت جو سیکنڈ ترمیمی آرڈیننس تھا، اس میں جو چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کے جو کیسز تھے جو واپس چلے گئے تھے عام کورٹس میں، یا جو مضاربہ کے کیسز تھے وہ انہوں نے اپنی کنسرنڈ اتھارٹیز کو بھیج دیا تھا، وہ اب واپس نہیں آ سکیں گے. گو کہ اس تیسرے ترمیمی آرڈیننس میں ان تمام کیسز کے حوالے سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ اپنی 6 اکتوبر
2021 کی پوزیشن پہ واپس چلے جائیں گے، یہ بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس وقت تک 6 اکتوبر سے 1 نومبر تک جو لوگوں کے حقوق کریٹ ہو چکے ہیں وہ آرٹیکل 264 آئین پاکستان کے تحت پروٹیکٹڈ ہیں اور جنرل کلازز ایکٹ کی سیکشن 6 کے تحت پروٹیکٹڈ ہیں۔ تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کسی کا حق سلب کرنے کے لیے قانون بنا رہے ہیں تو اس کا ریٹروسپیکٹو ماضی سے افیکٹ نہیں ہو سکتا، اس کا افیکٹ پراسپیکٹو ہوگا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی قانونی پیچیدگی ہے۔ اب مثلاً جو مضاربہ کے کیسز عام عدالتوں میں چلے گئے ہیں، اگر حکومت یا نیب کہے گی کہ ان کو واپس اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں شفٹ کیا جائے تو اس میں آرٹیکل 264 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان حائل ہو جائے گا، اور ایسا فیصلہ ہائی کورٹس میں چیلنج ہوگا، اور ہائی کورٹ وہی کرے گی جو کہ آرٹیکل 264 آف دی آئین پاکستان کہتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ جہاں تک دوسری بات ہے کہ جو صدر مملکت کے پاس جو اختیار دے دیا ہے چیئرمین نیب کی تنزلی یا ان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے، تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو سیکنڈ امینڈمنٹ آرڈیننس ہے اس میں یہی بات لکھی ہوئی تھی، لیکن اس میں آرٹیکل 209 کا ذکر موجود تھا کہ 209 کا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آرٹیکل 209 کے تحت ایک عام شہری بھی اگر یہ محسوس کرے کہ چیئرمین نیب نے مس کنڈکٹ کیا ہے تو وہ ڈائریکٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو شکایت لکھ سکتا تھا، اور سپریم جوڈیشل کونسل اگر سمجھے کہ اس میں واقعی وزن ہے تو اس کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ جا سکتا تھا چیئرمین نیب۔ اب اس امینڈمنٹ میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ صدر مملکت اس کو اسی طرح ہٹا سکیں گے جس طرح کے سپریم کورٹ کے فاضل جج کو ہٹا سکتے ہیں، لیکن آرٹیکل 209 کو حذف کر دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی نے اگر چیئرمین نیب کے خلاف جتنے بھی ثبوت ہوں، جتنے بھی ان کے خلاف مواخذے کے لیے مواد ہو، تو وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو 209 کے تحت نہیں بھیج سکے گا، وہ بھیجے گا صدر مملکت کو، اور صدر مملکت کی یہ ثوابدید ہے کہ اگر وہ مناسب سمجھیں تو وہ ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجیں، ادروائز اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ تو میں یہ اچھا سمجھتا ہوں سر یہاں پہ دو سوالات ہیں۔ آپ نے کہا کہ جس طرح ایک پرائیویٹ کمپلینٹ دائر ہوتا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں یا صدر کی طرف سے ریفرنس فائل ہوتا تھا، تو یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ موجودہ جو چیئرمین ہے جسٹس ریٹائر جاوید اقبال جو کہ نیب کے چیئرمین ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک کمپلینٹ دائر کی گئی تھی، اس نے جو شرمناک جو واقعہ کیا تھا سر سے پاؤں تک، تو اس کا مطلب وہ ختم ہو گیا مطلب ہے۔ اور دوسری جو بات یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں جب اس کے خلاف صدارتی ریفرنس فائل ہوا تھا تو اس پر پھر کورٹ نے یہ بھی قرار دیا تھا، اور کورٹ میں کہا گیا تھا کہ صدر کے پاس جو ریفرنس جاتا ہے وہ صرف ایک ڈاک خانہ نہیں ہے، بلکہ صدر کے پاس جو پرائیویٹ کمپلینٹ جاتی ہے تو اس کو پہلے وہ پرکھنا چاہیے، اس کو اپنا مائنڈ اپلائی کرنا چاہیے، تب کے بعد وہ جو ہے کسی کو فارغ کر سکتا ہے۔ جس طرح انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو فارغ کیا تھا، اس کا نوٹیفیکیشن اس کو اپنے عہدے سے ہٹایا تھا، اس کے خلاف ایک پرائیویٹ کمپلینٹ آئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے پھر جب وہ کیس دیکھا اور پھر انہوں نے پھر ریکمنڈ کیا صدر پاکستان کو، اور صدر پاکستان نے پھر نوٹیفیکیشن کے تحت جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو اپنے عہدے سے برطرف کر دیا۔ تو اس پہ یہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ یہ تو اب میرے خیال میں صدر کے پاس جو پرائیویٹ کمپلینٹ اب نہیں جا سکتی، یا صدر کے پاس فل انہوں نے پاور لے لی، اور ساتھ ہی ساتھ شاخاور صاحب آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب سے یہ نیب ادارہ بنا ہے یہ انڈر کرٹیسزم ہی رہا ہے، اس پہ بڑی تنقیدیں ہو رہی ہیں، یورپین کمیشن نے بھی اس پہ کی ہے، اور یورپین کمیشن نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹ بنایا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں آپ پیش ہوتے ہیں، اکثر جج صاحبان نیب کے جو افسران کو یہ بڑا سرزنش کرتے ہیں، بڑا ایڈمونش کرتے ہیں کہ نہ آپ کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے، نہ آپ کی انویسٹیگیشن صحیح ہوتی ہے۔ حالیہ کیس میں سید خورشید شاہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکردہ سینئر رہنما اور سابق اپوزیشن لیڈر تھے قومی اسمبلی میں، ان کو 2 سال قید میں رکھا اور اس کے خلاف کوئی الزامات ثابت نہیں کر سکی، اور پچھلے ہفتے ان کو سپریم کورٹ نے ضمانت پر رہا کر دیا۔ تو اس پیرائے میں ذرا جلدی باتیں کہیے گا۔
देखिए बात ये है कि ये बिल्कुल ये मैं समझता हूँ कि कानून के साथ फ्रॉड है ये। देखें कि आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त जो मौजूदा चेयरमैन है उनके खिलाफ जो भी इल्जामात हैं, सच्चे हैं, झूठे हैं, वटेवर, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर तजवीज़ हैं, वहाँ पे पेंडिंग पड़े हुए थे। और आपको याद होगा कि आज से चंद माह पहले वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसको टेकअप भी किया था और अटॉर्नी जनरल को उसमें नोटिस किया था। और मंसूर खान साहब अटॉर्नी जनरल थे। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने अपने गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए कि क्या वाकई ये आर्टिकल 209 के तहत जुरिस्डिक्शन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बनती है या नहीं बनती, उन्होंने टाइम लिया था। तो इसका मतलब ये है कि आज के ये तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 के तहत वो जो रेफरेंस वहां पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जावेद इकबाल साहब के खिलाफ पड़ा है, वो भी रिडंडेंट हो गया है, वो भी इनफेक्टिव हो गया है। अब अगर किसी को कोई उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी है तो वो सदर मुमलिकत को करानी है, क्योंकि उसमें जो अभी भी ये कदगन रखी गई है कि उनको सुप्रीम कोर्ट के जज की मोड में जो है उनको रिमूव किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज को आर्टिकल 209 के अलावा तो किसी प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत फारिग नहीं किया जा सकता। तो मैं ये समझता हूं कि ये उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। अब चेयरमैन नैब जो है वो गवर्नमेंट को देखेगा, गवर्नमेंट को अपीज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके खिलाफ कोई भी शिकायत जाएगी तो सदर मुमलिकत के पास जाएगी, और सदर मुमलिकत की सवाबदीद पे ये छोड़कर मैं समझता हूँ कि ये कानून के साथ एक जो है ये जगलरी की गई है, एक फ्रॉड किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये पहले भी ये इदारा कंट्रोवर्शियल था, अब भी ये मजीद कंट्रोवर्शियल रहेगा। इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर नजर हमेशा जो है वो उंगलियां उठेंगी। और आज तक नैब का इदारा जो है वो अवाम में अपनी साख जो है वो बहाल नहीं कर सका। तो मैं समझता हूँ कि उसकी साख और उसकी हैयत जो है वो ज्यादा क्वेश्चनेबल हो जाएगी इस तीसरे तरमीमी ऑर्डिनेंस आने के बाद। शाखावर साहब, जाते जाते हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का परवेज मुशर्रफ ने जो एनआरओ दिया था, उनके लोगों के खिलाफ, सियासतदानों के खिलाफ बड़े बड़े केसेस थे, लेकिन जब एनआरओ को तो वो सारा कुछ खत्म हो गया। तो ये एक किस्म का एनआरओ है जो हुकूमत ने देना चाह रही है उसको। ये हुकूमत पे तो लगता है कि उन्होंने अपने जो उनके खिलाफ कल को कोई मुकदमात आ सकते हैं या इंक्वायरियां, तो उसको उन्होंने डिफीट करने के लिए पहले से ही इकदाम उठा दिया। आज जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, जो उन्होंने कहा है कि ये केसेस दोबारा नैब की जुरिस्डिक्शन में जा रहे हैं, तो ये भी अपोजिशन की आर्म ट्विस्टिंग करने के लिए ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो है वो लोगों का शक जो है वो यकीन में तब्दील होता जा रहा है कि इन्होंने अपने आप को पेश की एनआरओ दे दिया है। बहुत शुक्रिया शाखावत साहब। तो जी नाज़रीन, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गए। अब देखते हैं कि अब इसके रिपरकशंस क्या होंगे मेरे ख्याल में। और चूंकि शाखावर साहब भी एग्री करेंगे कि शायद ही इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको चैलेंज करें, वकील हज़रात करें, प्राइवेट लोग करें। तो एक और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। नाज़रीन, आपसे इल्तिमास है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़रूर जो नए बंदे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी आरा से आगाह करें। शाखावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।